للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ اس سورہ پاک کو سورۃ الدہر اور سورۃ الانسان کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے اور نام بھی ہیں لیکن زیادہ مشہور یہ دونوں ہیں۔ اس کے 2 رکوع ہیں، 31 آیتیں ہیں، 240 کلمے ہیں، 1054 حروف پر یہ سورہ پاک مشتمل ہے۔ اس کے زمانہ نزول کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی۔ جو اصح قول ہے وہ یہی ہے۔ بعض نے یہ لکھا کہ صرف آیت نمبر 24 جو ہے وہ مکی ہے اور باقی ساری مدنی۔ مضامین میں پہلی آیت طیبہ سے ہی اللہ تعالیٰ انسان جو آج اپنے بازو کی قوت، ساز و سامان، مال و دولت پر نازاں ہے اور اپنے خالق کو بھول چکا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے ہمیشہ ایسا نہیں تھا جیسا تو آج ہے، بلکہ اس آج کے دور سے پہلے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ ہم نے تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور پھر تجھے اتنی خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی۔ آج تیری تمام رعنائیاں اس خالق کی محتاج ہیں۔ پس اپنے رب کے انعامات کا ذکر کیا کر، اس کا شکر ادا کیا کر کہ جس نے تجھے یہ خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے۔ آگے فرمایا وہ دور خود بینی اور خود غرضی کا دور تھا جس میں سرکار تشریف لائے۔ دوسروں کی خستہ حالی کو دیکھ کر رحمت و شفقت کی بجائے نفرت و حقارت کے جذبات امڑایا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں ان لوگوں کی توصیف فرمائی جا رہی ہے جو مسکینوں، یتیموں، اسیروں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی رغبت رکھتے ہیں۔ پھر ان پر نوازشات کا ذکر فرمایا جن سے ایسے لوگوں کو نوازا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ آخری رکوع میں پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ کتاب مقدس ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، اس کی تبلیغ، اس کی تدریس میں جو تکلیفیں آپ کو اس راہ میں آتی ہیں ان تکلیفوں پہ صبر فرمائیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اللہ آپ کو روحانی قوتیں اور حوصلے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد دنیا پرستوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی کوتاہ نظری پر انہیں تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ فانی زندگی کی لذتوں میں اتنے زیادہ مگن نہ رہیں کہ ابدی راحتوں کو پس پشت ڈال دیں۔ اس جہان میں تمہیں ابدی راحتیں نصیب نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ملنے والی نعمتیں آخری جہان میں نصیب ہوں گی۔ آخر میں بتایا کہ یہ کتاب پند و موعظت یعنی نصیحت ہے، اب جس کی مرضی آئے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے اور جو نہیں کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ مضامین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر، بے شک گزرا ہے انسان پر ایک ایسا زمانہ جب وہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ لوگ اس کا ذکر کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے کہ ایک منی کا گندا قطرہ تھا۔ ایک وقت ہے انسان تجھ پر یہ بھی تھا۔ متکبر، غرور، نخوتوں والے شخص کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آج اگر تجھے قوتیں نصیب ہو گئی ہیں تو اپنی قوتوں کو، اپنی طاقتوں کو غلط سمت استعمال نہ کر۔ تکبر اور غرور سے زمین پھاڑ دینے کا عزم کیے ہوئے ہے، یہ زمین تو نہیں پھاڑ سکتا۔ کہا نا ایک مقام پہ، کہا نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، نہ تو آسمان کو چھو سکتا ہے اور نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے کہ تو تکبر کرے۔ تکبر تو اللہ کی ذات کرے جس کی شانیں اس کی اپنی ہیں، تجھے تو اس نے عارضی اور چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو کہا ہے انسان تجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب کوئی تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔
انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، من نطفہ، ایک نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے، امشاجن، جو مخلوط تھا، مرد اور عورت سے ملا جلا، نبتلی ہے۔ اب جہاں بھی انسان کی تخلیق کا مقصد ذکر ہوا ہے نا، تو وہ یہاں بندگی یا یہ فرمایا اے انسان ہم نے تو تجھے آزمائش کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ تجھے آزمائے۔ کروڑ پتی ارب پتی ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، دانے دانے کا محتاج ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، ایک متوسط زندگی بسر کر رہا ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور اللہ کی آزمائش کے طریقے جدا ہیں، جب بہت زیادہ دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے کہ بندہ بھول تو نہیں جاتا، اس میں گم تو نہیں ہو جاتا، میری طرف دیکھتا ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ اور جب کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح آزماتا ہے کہ مشکل میں صبر کرتا ہے یا نہیں، جزا فضا تو نہیں کرنا شروع کر دیتا۔ انعامات پر شکر بھی ہے اور مصیبتوں پر صبر بھی، دونوں اللہ کی طرف سے آزمائشیں۔ ان پر جب اللہ کریم بہت زیادہ دے تو شکر کرو، اور جب کچھ نہ ملے تو صبر کرو۔ شکر اور صبر کے درمیان زندگی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوق نطفے سے، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، دیکھیں پرکھیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس یہ کرم ہم نے اس پر کیا کہ سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ سنتے اور دیکھتے جانور بھی ہیں، لیکن انسان کی سماعت اور بصارت میں فرق ہے۔ انسان کو شعور والی سماعت عطا کی اور شعور والی بصارت عطا کی۔ آپ جانور کو بلائیں تو وہ بھی سنتا ہے کہ اس کے پاس شعور نہیں ہے، جانور بھی دیکھتا ہے لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان پر جو کرم کیا وہ یہ کیا کہ اس کو سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، شعور کے ساتھ، کہ سنے تو سمجھے، دیکھے تو سمجھے۔ کہا یہ سماعت و بصارت اس لیے دی ہے کہ تم اپنے رب کو سمجھو، اس کی قدرتوں کا پتہ لگاؤ، اس کی شانوں کو دیکھ کر اس کی پہچان کر لو، تمہیں پتہ چلے تم کس کے بندے ہو۔ فجعلناہ سمیعا، پس اس غرض سے ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیلا، اور پھر ہم نے کرم بالائے کرم یہ کیا کہ ہم نے اس کو ہدایت کا رستہ بھی دکھا دیا، عقل بھی دی اور ہدایت کا رستہ بھی دکھا دی۔ برائی کا رستہ بھی سامنے ہے، ہدایت کا رستہ، اب دیکھتے ہیں جاتا کدھر ہے۔ تو کس کس نے عقل ٹھیک استعمال کی؟ جس نے اللہ کے رستے کی پہچان کر لی، اور جس نے اس شعور کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ، ان کانوں کے ساتھ اللہ کے رستے کی پہچان نہیں کی، برباد ہو گئے۔ پتہ بھی تھا تو غلط ٹریک پہ جانا، لاہور تھا اور پنڈی والی گاڑی پہ چڑھ گئے، تو ڈی ٹریک ہوئے نا۔ فرمایا ہم نے یہ سماعت و بصارت اس لیے دی ہے، انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اسے دکھایا ہے اپنا رستہ۔ اور دکھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، بڑی سننے والی بات، سیدھا رستہ بھی دے دیا، کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیں۔ کیوں دیے؟ اما شاکرم و اما کفورا، یہ دیکھنے کے لیے شکر کون کرتا ہے اور انکار کون کرتا ہے، شکر کون کرتا ہے اور کفران نعمت کون کرتا ہے۔ جس نے شکر کیا وہ بازی جیت گیا، جس نے کفران نعمت کیا وہ جہنم کا ایندھن۔ سب کچھ اس لیے دیا، یہ میرے آزمائش ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کی آزمائش کا۔ فرمایا ہم نے کان، آنکھیں، دل، قوتیں، طاقتیں اس لیے بخشی ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، اب چاہے شکر گزار بنے اور چاہے تو احسان فراموش بن جائے، اپنی مرضی ہے، پابند کوئی نہیں کر رہا، حکم اس کا موجود ہے۔ جو حکم پہ جھک گیا وہ جیت گیا، اور جس نے حکم پہ اکڑ دکھائی برباد ہو گیا۔ قرآن عظیم کھول کھول کے باتیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ فرمایا لیکن یاد رکھنا جو نافرمان ہو گئے، اب آیت نمبر 4 میں اس کا علاج بتا دیا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ پاؤں میں، ہاتھوں میں زنجیریں آگ کی ڈال دیں گے، گلے میں توق ڈال دیں گے، پٹا آگ کا، اور جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔
ہر طرح برباد ہوگا جس نے انکار کیا ہے۔ اب اپنے لیے وہ خود فیصلہ کر لے، اب وہ اپنے لیے خود راستہ چن لے کہ اس نے آگ کے راستے پر جانا ہے، زنجیروں اور بیڑیوں کے راستے پر جانا ہے، یا خیر فلاح، پھولوں، خوشبوؤں، انعام اور سلام کے راستے پر جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے کے انتخاب کی توفیق عطا فرمائے۔